بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جو مصر میں آباد تھے۔ پہلے تو وہ عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ایک نیا فرعون تخت پر آیا تو اس نے انہیں غلام بنا لیا۔ فرعون کو یہ خوف تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو وہ طاقتور ہو کر اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے بڑا امتحان تھا، کیونکہ ان کے نومولود بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور وہ بالکل بے بس تھے۔ ایسے سخت حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کو شدید خوف تھا کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو علم ہو گیا تو وہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لے آئیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو محبت میں مبتلا ہو گئی اور فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ تمہارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون جو بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کروا رہا تھا، اللہ کی حکمت سے اسی بچے کی پرورش کے لیے راضی ہو گیا، جو بعد میں اس کی تباہی کا سبب بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائیں کی ضرورت تھی، کسی دودھ پلانے والے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ جب فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیا تو ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی ماں کا دودھ پئیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی کہ ان کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو محل میں آئی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ یہ بات محل کے لوگوں کو مناسب لگی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بچہ زندہ رہے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ وہ اس عورت کو بلا لائیں جو بچے کو دودھ پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً اپنی ماں کے پاس گئی اور انہیں خوشخبری دی کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس پال سکتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب کیا گیا تو فوراً ہی انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ اور محل کے جتنے لوگ تھے سب خوش ہو گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ وہ اس بچے کو پالیں اور اس کی پرورش کریں۔ فرعون اور آسیہ نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہی اسے پالے، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ وہ محل میں رہ کر یا اپنے گھر میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کریں، اور اس کے بدلے میں انہیں انعام اور اکرام بھی دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ کی طرف سے 4 نعمتیں ملی۔ نمبر 1، انہیں اپنا بیٹا واپس مل گیا جو قتل ہونے والا تھا۔ نمبر 2، انہیں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کا موقع ملا۔ نمبر 3، فرعون کے ظلم کے باوجود وہ بے خوف ہو کر اپنے بیٹے کی پرورش کر سکتی تھی۔ نمبر 4، انہیں معاوضہ و انعام بھی دیا جا رہا تھا۔ یہ سب اللہ کے اس وعدے کا نتیجہ تھا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا واپس لوٹا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پروان چڑھے، آپ نے وہیں شاہی تربیت حاصل کی، طاقتور اور ذہین بنے، اور آپ کے اخلاق، بہادری اور عقل کی سب تعریف کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کا بیٹا واپس لوٹا دیا۔